RSS سے سیکھ لو اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو. سادگی سے کام کرو, خاموشی سے کام کرو. انقلاب آنے سے پہلے انقلاب کا نعرہ بھی نہیں لگنا چاہیے, انقلاب آنا چاہیے. اب کیا ایسا علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, کیا زندہ باد؟ یہ امت مرتد ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے, اور لوگ قادیانی بن رہے, شکیلی بن رہے, اور لوگ جو ہے گوہر شاہی بن رہے ہیں. انجینئر مرزا کے 40 لاکھ فالوورز ہو گئے ہیں, اور جاوید غامدی کے پیچھے چل رہے ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ اہل قرآن بن رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں. کتنے فتنے ہیں. میں تامل ناڈو گیا تو علماء نے کہا 24 فتنوں سے ہم لڑ رہے ہیں, 24 فتنوں سے لڑ رہے ہیں. سب مرتد بنانے والے فتنے ہیں. یہ سارے فتنے ہیں. ابھی میں کل وہاں پر تھا گنتکل میں, تو وہاں کے علماء نے مجھے بتایا کہ 7 سال پہلے کچھ دیندار انجمن والے یہاں آئے تھے, تو ہم لوگوں نے ان سے بات چیت کی اور ان کو دیکھا صرف 10 بندے تھے. آج 7 برس کے بعد ان کے 300 افراد ہیں, اور وہ اپنی خانقاہ بھی تعمیر کر رہے ہیں. جو نبی کے بعد نبی کہتے ہیں, اور محمد الرسول اللہ سے اپنے کو بڑا نبی کہتے ہیں. ایسے مرتد لوگ, ایسے گستاخ لوگ 7 تھے, 300 بن گئے. آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا, آپ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی. اس لیے یہ جو جلسوں میں شال پوشی وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو مجھے ایک اللہ والے شاعر کا ایک مصرع ہمیشہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. اب لوگوں کی مروت میں اڑا لیتے ہیں, لیکن فوراً ایک مصرع دل میں آ جاتا ہے, اور وہ یہ کہ جنگ ابھی لڑی نہیں گلے میں ہار ہے. جنگ ابھی لڑی نہیں گلے میں ہار ہے. یہ ہماری صورتحال ہے. کیا کریں گے یہ شالوں کا, یہ گلدستوں کا, یہ اس کا اس کا, وہ کونے سے لے کے یہ کونے تک لوگ گلدستے لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ارے بابا یہ صدقہ کر دیتے کہ یہ مولانا کی طرف سے صدقہ ہے, یہ پیسے, تاکہ اللہ ان کی جان مال کی حفاظت کرے. اس کا کیا ملے گا؟ یہ تو ہندو مردوں کے جنازوں پہ ڈالے جاتے ہیں, ہمارے اوپر کیا ڈالنے کے لیے لائے ہیں آپ؟ اللہ کے واسطے رسموں کو چھوڑو. جہاں رسم آتی ہے وہاں اصل ختم ہو جاتی ہے. رسموں کو چھوڑو. کس کو دیکھ کے سیکھ رہے ہو بھائی, کس کو دیکھ کے سیکھ رہے ہو؟ ہمارے اکابر کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ ان کے کارنامے کیا ہیں. حضرت قاری صدیق احمد صاحب ہوئے سے زمانہ رحمہ اللہ, لاکھوں آدمیوں نے جنازہ پڑھا, مسلم غیر مسلم سب جمع ہوئے. 3 کلومیٹر تک پیدل چل کے جانا پڑا. سواریاں رکھنے کی جگہ نہیں, گاڑیاں لے جانے کی جگہ نہیں. ایک زندگی ہی تو گزاری 70 برس کی. اس زندگی میں کیا کیا کیا. لوگ جنازے پر آنے والے رو رو کر کہہ رہے, ہندو مسلم سب, ہمارے گھر میں اب چولہا کیسے جلے گا. بابا چولہا جلوا دیتے تھے. ہماری بچی کا کیسا ہوگا, بابا نے ذمہ داری لی تھی. ہمارا کیا ہوگا, بابا نے یہ کیا تھا. ہمارے گھر میں مقدمے سے ہم بابا کی مدد سے جیت سکے اور نکل سکے. اس میں یہ, اس میں یہ, اس میں یہ. ارے اللہ کے بندے نے کیا کیا کیا. ان کی اولاد کو بھی ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ میں تو سوشل میڈیا کا کم استعمال کرتا ہوں, لیکن ہمارے جمعیت کے لوگ بھی, دیوبندی بھی, مدرسے والے بھی, سب ایک پروگرام کرتے ہیں تو 60-70 فوٹو ڈالتے ہیں. دیکھتے دیکھتے بیزار ہو جانا. پھر دیکھے تو اس کا چھے, پھر دیکھے تو اس کا چھے, ادھر سے ایک, ادھر سے ایک, ادھر سے ایک, ادھر سے ایک. کیا جنون ہے, پاگل پن ہے. کیا کر رہے ہیں مسلمان, کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہماری امت تباہ ہو رہی ہے, ہماری امت مرتد ہو رہی ہے. امت کے کتنے لوگ روزانہ ملحد ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کی عاقبت برباد ہو رہی ہے. ہمیں کیا شوق سوجا ہے؟ چھوڑو ان سب چیزوں کو. اللہ کی آنکھ ہر جگہ دیکھ رہی ہے, اللہ کا کیمرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے. جس کے لیے کرنا ہے وہ بے نیاز ہے, وہ ہمیں دیکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے. وہی صلہ دے گا, وہی خوش ہوگا. یہ رسمی کام خدا کے واسطے میں یہاں بھی کہہ کے جاؤں گا, ہر جگہ مسلمانوں کے, ہمارے مدرسوں کے پروگرام رسم 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 کے شکار. کیا ہے بھائی؟ اس کے بجائے آپ یہ سب چھوڑو, ایک بچوں کو لا کر کے 2 منٹ میں انہوں نے جو سیکھا ہے وہ سنا دو. اور اس کے لیے ایک طریقہ ہونا چاہیے, وہ یہ کہ مستورات کے لیے
بیٹھنے کا انتظام تو الگ کیا گیا ہے، لیکن وہیں پر ایک اسٹیج بھی ہونا چاہیے، اور جتنی بچیاں پڑھتی ہیں مکتب میں ان سب کا مظاہرہ وہیں پر ہونا چاہیے، اور جتنے بچے ہیں ان کا مظاہرہ ان کے سامنے ہونا چاہیے، چاہے بچیوں کا دن میں کر لو اور مردوں کا رات میں کر لو، چاہے ایک ہی وقت میں کرو، لیکن ادھر ان کا چلے اور ہم سنیں، اور جب ہمارے بچے پڑھے تو وہ سنیں، مگر وہ ان کا ادھر ہی ہونا مظاہرہ پورا، ادھر سے کچھ نہیں ہونا۔ ایک لڑکی بھی اسٹیج پر نہیں آنا، یہ فتنے کا دور ہے۔ جب ہم روز اخباروں میں پڑھ رہے ہیں 6 سالہ بچی سے ریپ، 5 سالہ بچی سے ریپ، ایسے وقت میں ہم بچیوں کو مردوں سے پڑھوانا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے معلمات تیار کرو اور معلمات ہی کے سامنے بٹھا کے بچیوں کی تعلیم کا انتظام کرو۔ معلمہ کہاں سے ملے گی؟ تو ہر عالم اپنی بیوی کو معلمہ بنائے۔ کیا قاعدہ پڑھانا نہیں سکھا سکتے بیوی کو؟ اپنی سگی بہن کو قاعدہ پڑھانا نہیں سکھا سکتے؟ کلمے رٹانا نہیں سکھا سکتے؟ اگر وہ نہیں جانتی تو اس کے بچوں کو کیسے سکھائے گی؟ اس لیے اپنی بیوی کو سکھاؤ، اپنی بہن کو سکھاؤ، اپنی ماں کو سکھاؤ، اور اس کے بعد ان کو معلمہ بنا دو، محلے کی بچیوں کو وہ پڑھائیں گی۔ آپ نگرانی کرو، سسٹم بناؤ، سیٹ اپ کرو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی اس وقت پورے ہندوستان میں ہر آشرم اور ہر عبادت گاہ رسوا ہو چکی ہے، سوائے مسجد کے، مدرسے کے۔ اللہ کے واسطے بچا لو اس کو، خدا نخواستہ یہ بھی رسوا نہ ہو جائے۔ اس لیے حکمت سے کام لو، شریعت کے احکام سے کام لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان علماء کی محنتوں کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس پروگرام کے اثرات کو دیر پا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ بچے جو ان مکتبوں میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو کل دین کا حامی و ناصر اور غیرت مند مسلمان اللہ پاک بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ہمارے مکاتب کو اور ہماری دینی خدمتوں کو اور نکھار پیدا کرے اور وقار پیدا کرے اور زبردست قوت انقلاب کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ میں زیادہ وقت آپ کو دے نہیں سکتا اس لیے کہ تاخیر ہو گئی ہے بہت، ابھی اور مجھے تو سفر کرنا ہے، آپ تو کھانا کھاؤ گے، گھر جا کے سو جاؤ گے، مجھے تو صبح ہو جائے گی حیدرآباد پہنچتے، مجھے تو سفر ہی کرنا ہے، اس لیے میں مزید آپ لوگوں کو وقت نہیں لے سکتا۔ بہت لوگ جمع کیے گئے ماشاءاللہ، لیکن جی تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ دیر گفتگو کریں، کچھ آپ کے سماج سے متعلق بھی بولیں، کچھ آپ کے گھروں کی اصلاح کے متعلق بھی بولیں، کچھ ہماری عورتوں کے بارے میں بھی بولیں، بیٹیوں کے بارے میں کچھ غیرت کی بات کریں، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا، اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام اس کی وسعت نہیں رکھتا، گنجائش نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ابھی اور پروگرام بچوں کے انعامات کے وغیرہ کے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے اور انتظامیہ سے دونوں سے اجازت چاہوں گا، مجھے عشاء پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے اور سفر شروع کرنا ہے۔ ہاں، جمعیت علماء ہند کی جانب سے اس وقت میں پورے ملک کے اندر سلسلہ چل رہا ہے ممبر سازی کا۔ ممبر سازی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جمعیت علماء اس ملک میں مسلمانوں کی ڈھارس ہے، اس نے 100 برس سے اس ملک کے مسلمانوں کو سنبھالا ہے، سنوارا ہے، ان کی مشکلات کو دور کیا ہے، حکومت کے اور عوام کے درمیان ایک قوت بن کر، واسطہ بن کر وہ لوگ کھڑے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ہر جگہ موجود ہیں کارکنان، کوئی خاص شخصیت نہیں، آپ کے شہر میں موجود ہیں، آپ کے شہر کے ذمہ داران یہ کام کر رہے ہیں، ہر ضرورت میں آگے بڑھ رہے ہیں، امت مسلمہ کو اور حکومت کو اپنا حق بتا رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ اس کے لیے ممبر بننے کی بہت قوت ہوتی ہے۔ جب آپ ممبر بنیں گے تو آپ کو جمعیت سے آپ کو طاقت ملے گی اور جمعیت کو آپ کے ممبر بننے سے طاقت ملے گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے حفاظ، جن کو یہ کام دیا جائے گا، ہمارے سوشل ورکرز جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نوجوان ماشاءاللہ۔ میں کہیں جا رہا تھا تو ابھی آ رہا تھا تو ایک چائے خانے کے اوپر جمعیت کا جھنڈا لگا ہوا تھا، تو چلو شعور تو ہے، کہیں تو جھنڈا نظر آیا کہ جمعیت ہے ہندو پور میں،
تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بہت قوت سے کرنے کی توفیق دے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر یہاں بندوبست ہو سکتا ہے تو آپ اپنی ممبر سازی کا فارم بھر کر کے رسید بنا کے جائیں. اس طریقے سے کام جلد سے جلد اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے، اس کی بھی گزارش ہے. اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.